نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری پہلے سے شروع فرما دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی تیاری کی ترغیب بھی زبانی طور پر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب رجب کا چاند طلوع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان کو بابرکت بنائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ گویا کہ 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کروا دی کہ جب یہ دعا ہوتی رہے گی اور رمضان تک بابرکت طریقے سے پہنچنے کی دعا ایک مومن 2 مہینے پہلے سے کرے گا تو لاشعوری طور پر اس کے دل و دماغ میں رمضان کی اہمیت بیٹھتی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ کون سی چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے اور تم کس چیز کا سامنا کرنے لگے ہو۔ جب انتہائی تاکید کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ، کیا وحی نازل ہونے والی ہے یا کسی دشمن کا حملہ ہونے والا ہے؟ یعنی ہم کسی بڑی چیز کا سامنا کرنے والے ہیں اور ایک بڑی چیز ہمارا سامنا کرنے والی ہے، تو وہ بڑی چیز کیا ہے؟ کیا اللہ کا کلام ہے؟ کیونکہ اللہ کے کلام کو روحانی طور پر سب سے برتری حاصل ہے، اور یا پھر کوئی بڑا دشمن حملہ کرنے والا ہے کہ ہمیں حصی طور پر اس کی تیاری کرنی پڑے، تو کیا کوئی وحی نازل ہونے والی ہے یا دشمن حملہ کرنے لگا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر، کہ اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتا ہے فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، رمضان المبارک کی پہلی رات ہر اہل قبلہ یعنی ہر کلمہ گو مسلمان کی مغفرت اللہ جل جلالہ فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ ایک ایسا مبارک مہینہ تمہاری طرف متوجہ ہے اور تم ایسے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہو جس کی برکتوں کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ اس کے پہلے مرحلے میں، اس کی پہلی رات میں ہی اللہ تبارک و تعالی ہر کلمہ گو مسلمان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جب پہلی رات میں اللہ جل جلالہ کی مغفرت اور اللہ کی رحمتوں کا یہ عالم ہے، تو جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جائے گا، آخری عشرہ آئے گا، طاق راتیں آئیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا کیا عالم ہوگا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے زبانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی طرف متوجہ فرمایا، اور بعض حدیث کی کتابوں میں شعبان کے آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ بھی منقول ہے جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے لگا ہے، اور تفصیلی روایت ہے جس میں رمضان المبارک کے مختلف فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے۔ تو یہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت میں رمضان المبارک کی تیاری کا زبانی عنصر ملے گا کہ زبانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی تیاری کی طرف متوجہ فرمایا، اور عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے تیاری فرماتے تھے۔ چنانچہ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ جیسے فرائض کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض سے پہلے سنتیں ادا فرماتے تھے اور فرائض کے بعد بھی سنتیں ادا فرمانے کا معمول تھا۔ تو اسی طریقے سے رمضان سے پہلے بھی روزے اور رمضان کے بعد شوال کے بھی روزے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کثرت سے آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں آپ کو اس کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو مہینہ ہے، لوگ اس سے غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو شعبان کے مہینے کو اعمال پیش ہونے کا مہینہ بھی قرار دیا
اور اس مہینے کو آپ نے ایک افضل مہینہ قرار دیا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو مہینہ ہے لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں کہ اس کے بعد کتنا عظیم اور کتنا مبارک مہینہ ان کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ اور بھی مختلف روایات کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رمضان المبارک کی تیاری کا اسوہ چھوڑا ہے۔ اب یہ میرے